صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تعظیم کریں اور توقیر کریں. ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں. میں اس کو تھوڑا سا 3 منٹ اس کے لیے لوں گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن نسائی کے اندر الکبریٰ کے اندر اور مصنف عبد الرزاق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. میرے صحابہ کی تعظیم کرو, ان کی تکریم کرو, اس لیے کہ وہ تم میں سب سے افضل ہیں. کوئی بھی آدمی تمہارے مقام اور کوئی آدمی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. بلکہ ایک بار حضرت احمد ابن حنبل سے یا کسی امام سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں یا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں جانتے ہیں نا, کہتے معاویہ افضل ہیں. کہا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز حضرت معاویہ کے پاؤں کی راکھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ اگر دنیا کے سارے ولی اکٹھا ہو کر کے, سارے بزرگ اکٹھا ہو کر کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے کہاں سے پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ مقام کہاں حاصل ہوگا کہ آپ تو کہیں سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, اور صحابہ کرام کہ اللہم ربنا ولک الحمد, اے اللہ تعالیٰ تیری بڑی تعریف. یہ کہاں سے ان کو مل پائے گا؟ کسی کو ملے گا؟ نہیں مل سکتا. اس لیے کوئی آدمی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کی تکریم کرو, عزت کرو, اس لیے کہ وہ تم میں سب سے افضل ہیں. تو ان کی تکریم کا کیا ہونا چاہیے؟ اولاً تو ساتھیوں ان کا نام لیا جائے تو بڑے احترام سے نام لیا جائے, احترام سے نام لیا جائے. واللہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا میرے دل میں بڑا احترام ہے اور یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے بہت خدمت کی ہے, لیکن وہ کہیں آسمان سے اتر کر کے نہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور بعض غلطیاں بڑی خطرناک ہوئی ہیں. ان میں ان کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ خلافت و ملوکیت بھی ان کی کتابی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس خط لکھتا ہے کہ مولانا جس دن سے ہم نے آپ کی یہ کتاب پڑھی ہے ہم نے معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا ہے. بھلا بتائیے ہے یہ خطرناک بات؟ نہیں خطرناک بات ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور آپ کہیں میں رضی اللہ کہوں گا نہیں کہو گے تو اپنا نقصان کرو گے, ان کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ تو تمہارے لیے خیر ہے کہ ان کے لیے دعا کرو تو اللہ تمہیں نیکیاں دے گا, اگر دعا نہیں کرو گے اللہ تمہیں نیکیاں نہیں دے گا. تو اپنا نقصان کرو, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو عرض کرنے کے بعد صحابہ کرام کا نام بڑے احترام سے لیا جائے. یہ نہیں کہ فلاں کہتا ہے معاویہ نے ایسا کیا, نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو ان کا نام احترام سے لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی کیا ہیں؟ انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بڑا بدتمیز ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ چاہے جائے کہ صحابہ کرام ہوں, ان کی غلطیاں ہم اور ابھی اپنے پیمانے پر ناپیں. ہم اپنے پیمانے پر, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھیں وہ حق ہی ہو. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں کو غلط دیا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ وہ بالحق یعطی, وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو ہم تمہاری بات مانیں گے, رسول کی بات مانیں گے, کس کی بات مانیں گے؟ آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا ہے وَبِالْحَقِّ يُعْطِي, حق کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ, اور آپ کہتے ہیں کہ ناجائز طور پر اپنے خاندان والوں کو دے دیا کر دیتے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں کوتاہیاں ہو گئی ہو انہیں اچھالا نہ جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے آپسی اختلافات کو حدیث مجلس نہ بنایا جائے. ارے معاویہ نے تو ایسا کیا, اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا,
حضرت عمرو بن عاص ایسا کیا کہ ان کو نعوذ باللہ من ذلک تو اسے صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کے آپس میں اختلاف کا ذکر ہو تو وہاں پر خاموش ہو جاؤ۔ ذرا سوچیں یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر ہمارے صحابہ کا آپس میں اختلاف کا، لڑائی کا ذکر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امسکوا، تم خاموش ہو جاؤ، اس لیے تمہیں قیامت دن تم سے یہ بات پوچھی نہیں جائے گی۔ اور یہ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی علمیت کا اور دین سے متعلق ان کی خدمت کا اعتراف کیا جائے، یہ نہیں کہ کسی آیت کا مفہوم اپنے طور پر متعین کرنا شروع کر دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی حدیث کا مفہوم اپنے طور پر متعین کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ چند باتیں ساتھیوں صحابہ کرام کے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور جو کچھ چھوٹ گئی ہیں وہ اس سے بہت عظیم ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا ذکر کسی ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی محبت، ان سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا آپ کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم حضرت ابوبکر و عمر کی محبت، حضرت عثمان و علی کی محبت، تمام صحابہ کرام کی محبت، تمام صحابیات کی سے محبت کر کے اے اللہ تعالیٰ تیرا قرب چاہتے ہیں، تو ان کی محبت ہماری طرف سے قبول فرما، اور انہوں نے اپنے نبی کی طرف سے جو جو دفاع کیا ہے، نبی کی جو خدمت کی ہے، نبی کی جو مدد کی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔